اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا یہ سبجیکٹ وقف کے نام سے ہے، اوقاف جسے کہتے ہیں آپ۔ کسی کو وقف کر دینا، بخش دینا، کسی کو دے دینا، ڈونیٹ کر دینا، اوقاف اس کی جمع ہے۔ یہ لفظ اکثر ہم لوگ سنتے ہیں، یہ اوقاف کی زمین ہے، ہمارے دادا جان نے یہ پوری زمین، ہمارے نانا جان نے یہ پوری زمین قبرستان کو وقف کر دی تھی، اس کے مالک تھے وہ۔ یہ زمین انہوں نے مسجد کے لیے وقف کر دی تھی، میں نے یہ جائیداد جو ہے مدرسے کے لیے وقف کر دی ہے۔ وقف کا مطلب ہے بخش دینا۔ اب اس کا قانون یہ بن گیا، یا یہ قانون ہونا چاہیے تھا بھی، کہ یہ زمین نہ تو واپس لی جا سکتی ہے، ان کے جو وارث ہوں گے، نہ یہ بیچی جا سکتی ہے، نہ یہ حکومت کی پراپرٹی ہے، کسی کا نہیں ہے۔ یہ چیز اللہ کے نام پہ وقف کر دی گئی ہے، اس میں صرف بھلائی کے کام ہوں گے۔ اس زمین پہ جو کچھ بھی سامان لگایا جائے گا، یوز ہوگا، کوئی پھل لگائے جائیں گے، اس میں کھیتی باڑی ہوگی، اس کا جو فائدہ ہوگا، پروفٹ، وہ غریبوں کے لیے ہوگا۔ چنانچہ ہماری انڈیا کی گورنمنٹ نے اب نظر دوڑائی ہے مسلمانوں کی اس پراپرٹی پہ کہ جس کا نام وقف ہے تو وہ ظاہر بات ہے وقف کا قبرستان ہے، وقف کی مسجد ہے، تو آفٹر آل ہے تو وقف ہی نا، تو وہ مسلمانوں کے کھاتے میں جائے گا۔ کوئی یہ تو نہیں بولے گا کہ کوئی وقف کی زمین پہ مندر بن رہا ہے۔ چنانچہ وقف دو قسم کے ہیں ہمارے پاس، ایک شیعوں کا اور ایک سنیوں کا۔ انہوں نے اپنا وقف بورڈ الگ بنا لیا، انہوں نے اپنا وقف بورڈ الگ بنا لیا۔ ہم بچپن سے یہ بھی سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہمارے محلے میں ایک فلاں صاحب وقف بورڈ کے کوئی بڑے ذمہ دار تھے، انہوں نے بہت ساری چوریاں کی ہیں، بہت سارا وقف کی زمین کو بیچ لیا ہے اور قبضے کیے ہیں۔ مسجد کے پیچھے ویران ایک زمین تھی، اس کو بھی وقف میں لے لیا اور اپنا گھر بنا لیا، اور ایسی بہت ساری باتیں ہم بچپن میں سن چکے ہیں، اور یہ بھی سنتے رہے ہیں، آج بھی پڑھتے ہیں اور جو ہے نیوزز میں دیکھتے ہیں کہ وقف کی زمین پہ لیڈروں نے بڑے قبضے کیے ہیں۔ زمین وقف تھی، اس پہ کچھ استعمال ہی نہیں ہوا، اس کا ایسی پڑی رہی، تو انہوں نے دیکھا پلاننگ کر کے کہ بھائی یہ وقف کی زمین ہے، مار دو۔ تو اس کے اوپر ہندوستان کے اکثر وہ لیڈر جو غنڈہ گردی میں، ویسے تو لیڈر ہی آج کل غنڈہ گردی سے ہوتی ہے، تو وقف کی زمینوں پہ قبضے کر لیے، وقفی پراپرٹیز پہ قبضے کر لیے۔ آج بھی حیدرآباد شہر میں ایسی مسجدوں کا پتہ ملتا ہے جہاں پر نماز نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس مسجد کو کھنڈر کی حالت میں ڈال دیا گیا ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک وقف کی مسجد کو جو ہے توڑنے کا پلان بن رہا تھا، کچھ نوجوانوں نے جا کے اس کو بچانے کی کوشش کی، وہاں نماز پڑھنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، ایسی باتیں سامنے آتی ہیں۔ میرے سامنے ایک نیوز آئی ہے وقف بورڈ کی، مسلم وقف بورڈ کے نام سے۔ اس لڑکی نے بڑا اچھا بیان دیا ہے، 9 9.5 منٹ کا، تو میں اس پہ آپ سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ اس کا ہلکا سا 1 منٹ کا کم سے کم آپ سن لیجئے، اس کے بعد میں اپنی بات کروں گا انشاءاللہ۔ پیغمبر محمد کے سمے 600 کھجور کے پیڑوں کا ایک باغ لگایا گیا تھا، جس میں ہونے والی آمدنی سے مدینہ کے غریب لوگوں کی مدد کی جاتی تھی۔ دنیا میں وقف کا اتہاس پیغمبر حضرت محمد کے زمانے سے شروع ہوا ہے دوستوں۔ پیغمبر محمد نے کہا تھا، اپنی جائیداد کو اس طرح سے خیرات پہ دو کہ نہ وہ بیچی جا سکے، نہ ہی کسی کو دیا جا سکے، اور نہ اس میں وراثت جاری ہو، بلکہ اس کا منافع لوگوں کو ملا کرے۔ مانا جاتا ہے کہ اس دنیا میں پہلی بار صحابہ حضرت عمر نے اپنی قیمتی زمین وقف کو دی تھی۔ اس سمے پیغمبر نے یہ طے کر دیا تھا کہ یہ زمین کبھی بیچی نہ جائے، نہ کسی کو دیا جائے، بلکہ اس سے ہونے والی آمدنی کو غریبوں میں بانٹنے اور غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے ہی استعمال کیا جائے۔ وقف کوئی بھی چل یا پھر اچل سمپتی ہو سکتی ہے، جسے اسلام کو ماننے والے ویکتی اللہ کے نام پر یا دھارمک مقصد یا پھر پروپکار کے مقصد سے دان کر سکتا ہے۔ یہ سمپتی چلیے، بھلائی کے مقصد 1 منٹ 2 سیکنڈ ہو گئے، اندازے سے میں نے بند کر دیا۔ یہ ویڈیو بھی میں ڈال دوں گا۔ بہرحال خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ چلیے آپ کے ہاتھ سے طلاق تو گیا، وراثت کی طرف یہ لوگ آ رہے ہیں۔ آپ کی قرآن میں سے 26 آیتوں پہ اعتراض آ گیا،
بس وہ لوگ نکالنا باقی ہے. پلاننگ تو ان کی جاری ہوگی. پتہ نہیں NRC PRC DRC یہ بھی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کسی طرح آپ کو یہاں سے نکالا جائے اور گھر واپسی کے نام سے، لو جہاد کے نام سے بچیوں کو کنورٹ کیا جا رہا ہے. اب وقف کی زمین پہ نظر پڑ گئی ہے ماشاءاللہ. وقف کی زمین اب آہستہ آہستہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں آ جائے گی، اس کے بعد بک جائے گی، لوگ خرید لیں گے. چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. پہلے بھی چوروں کے ہاتھ میں تھی، ابھی بڑے چوروں کے ہاتھ میں آ جائے گی. یعنی بڑا ڈاکو یہ کوشش کرے گا کہ یہ چھوٹے ڈاکو جتنے تھے ان کے بھی منہ میں سے نوالا کھینچ کے میں کھا لوں. اب مسلمانوں کے لیے یہ خوشخبری کیسے بن سکتی ہے؟ یہ تو افسوس کی بات ہے. عام آدمی تو یہ سوچے گا کہ یار یہ تو افسوس کی بات ہے، یہ تو ہماری زمین جا رہی ہے. تو پھر اب تک آپ کہاں سو رہے تھے؟ پھر اب تک آپ نیند میں کیوں تھے؟ آپ کے مولوی، آپ کے ائمہ، مسجدوں کے ممبروں پہ جو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ حضرات کہاں تھے؟ جو بڑے بڑے مدرسے بنا کے، جو چندے وصول کر کے، جو اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، وہ کہاں تھے؟ کہاں ہیں؟ کیا کریں گے اب وہاں اسمبلی میں جا کے صرف بڑ مسلمانوں کو خاموش بٹھانے کے لیے اپنے غصے کا اظہار اور یہ اور وہ، تاکہ آپ اور گہری نیند میں سو جائیں. ہمارا کچھ بندے تو ہیں بات کرنے والے. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ دوسری طرف حکومت آپ کو یہ چیلنج کر رہی ہے کہ تمہارے پاس اب وہ دم خم نہیں رہا، اب تو ہم تمہارے پیٹ میں سے کھینچ کے نکال لیں گے. خوشخبری اس بات کی ہے مسلمانوں کے لیے کہ اس حادثے کے بعد، جیسے میں نے وسیم رضوی کو بھی مبارکباد دی تھی کہ وسیم رضوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قرآن میں سے 26 آیتوں پہ اعتراض اٹھایا ہے کہ وہ 26 آیتیں نکال کے پھاڑ کے پھینک دینا چاہیے قرآن میں سے، جس کی اجازت رسول اللہ کو بھی نہیں تھی، اور آپ ماشاءاللہ اتنا بڑا کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ خوشخبری کی بات ہے. یہ خوشخبری اس لیے ہے، میں تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا، بلکہ میں یہ دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے کہ ہر سال 2 سال میں آپ کے جیسا ایک ذلیل آدمی کھڑے ہو کے بتائے کہ قرآن میں یہ بات غلط ہے، تاکہ ہمارے مولوی، ہمارے مسلمان نیند سے جاگیں. بھائی اللہ کی کتاب کے اوپر الزام آ رہا ہے، میں تو اپنی جان دے دوں گا، نعرے تکبیر اللہ اکبر، اور میں اپنا گلا کٹا دوں گا. ایٹ لیسٹ اس کو غیرت تو آئی. سارے مولوی نکال کے بیٹھے ہوئے وہ 26 آیتیں. حالانکہ ان نالائقوں کو یہ چاہیے تھا کہ خالی جہادا ٹائپ کر لیتے، جہادا، تو وہ 26 آیتیں سامنے آ جاتی جس میں جہاد کا ذکر ہے. انہوں نے تو کمپیوٹر پہ 1 سیکنڈ میں لسٹ نکال لی ہوگی. آپ نکال کے بیٹھے ہوئے وہ آیتیں کون سی ہے، نمبر اور یہ نمبر، کیونکہ لکیر کے فقیر آپ کے بڑوں نے آپ کو پیچھے چلانا سکھا دیا. ہم تو جاہل ہیں جی، ہم کو تو پتہ نہیں ہے، ہم تو بالکل جو ہے یہ ہے، ہم تو خالی نوالا کوئی چاپ کے مولانا منہ میں ہمارے ڈال دے تو ہمارے اندر نگلنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے. دوسرا مولانا پیٹھ پہ سے گھوسا مارے گا تو یہ اندر گرے گا. ہم کو تو یہ عادت ڈال دی گئی. عقل استعمال کرنے کی پریکٹس بالکل ختم ہو گئی. عقل کو باضابطہ دوسری جگہ استعمال کرنے کے لیے اٹھا کے رکھا گیا ہے. پیسے کا دھوکہ کیسا دینا ہے، زمینوں پہ قبضے کیسے کرنا ہے، چوری کی لائٹ کیسا جلانا ہے، گورنمنٹ سے لون لے کے کیسا کھا جانا ہے. میرے ایک رشتہ دار ہیں، وہ اکثر یہ فارمولے لاتے تھے. میری والدہ محترمہ زندہ تھی جب، تو لا کے بولتے تھے جو ہے باجی یہ جو ہے گورنمنٹ کی ایک نئی اسکیم آئی ہے، اس کے اندر گورنمنٹ جو ہے 20,000 روپے دے رہی ہے، ہم ایک اسمال اسکیل انڈسٹری نام سے کھولیں گے، 20,000 روپے لے جائیں گے 3 مہینے تک، اس کے بعد پھر لیٹر دے دیں گے 6 مہینے میں کہ بھائی ہمارا کارخانہ بند ہو گیا، بزنس نہیں چل رہا ہے، تو گورنمنٹ وہ پیسے آپ کو معاف کر دے گی. یعنی مقصد چوری کرنا ہے. یہ فارمولے ہم بچپن میں سنتے تھے. ابھی بھی میرے خیال میں 1,00,000 2 لاکھ روپے کچھ اس طرح کی اسکیمیں، کچھ ہمارے ساتھی بھی ہیں میرے ساتھ ملتے جلتے ہیں، سمجھاتا ہوں میں، یہ چکر میں پڑے رہتے ہیں بینک سے کون سا لون مل سکتا، راشن کا جو چاول ہے وہ کہاں بیچا جا سکتا ہے، گیہوں کہاں بیچے جا سکتے ہیں، وہ راشن کو لال کارڈ بنانا، سفید کارڈ بنانا، یعنی دھوکے بازی سکھائی جاتی ہے. بس ڈپلیکیٹ میرج سرٹیفکیٹ بنا لو، ڈپلیکیٹ طلاق نامے بنا لو، ڈپلیکیٹ SSC کے سرٹیفکیٹ نکالو، اور جو ہے کارڈ بنا لو. بہرحال یہ ساری بلیک میلنگ اور کالے دھندے اور فراڈ یہ سکھانے کے لیے آپ کے دماغ کا استعمال کیا جاتا ہے. قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں نو 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 علماء اکرام موجود ہیں بھائی. ہم علماء سے بات کریں گے، ہم علماء سے پوچھیں گے، ہم فتویٰ لیں گے. سب سے بڑے مجرم یہی لوگ ہیں. تو میں مسلمانوں کو مبارکباد دوں گا
وسیم رضوی سے بھی میں نے یہی کہا تھا کہ آپ کے جیسا بے غیرت اگر کوئی کھڑا رہے گا ہر سال میں 2 سال میں ایک بار، تو ان بے غیرتوں کو تھوڑی سی شرم آئے گی، نکال کے ایٹ لیسٹ قرآن کو ہاتھ لگا کے ڈھونڈیں گے تو صحیح۔ ڈھونڈا لوگوں نے، میں نے سب سے پہلا بیان میرا تھا وسیم رضوی کے خلاف، اور یہ بھی بیان سب سے پہلے میں دے رہا ہوں۔ ابھی تک میڈیا میں یہ بالکل بات بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، ابھی ایک ہفتے 10 دن کے بعد آپ کے سامنے آئے گی، دیکھیں گے آپ کہ اوقاف کی پراپرٹی پہ کیسے قبضہ ہو رہا ہے۔ اب آپ کی گھر کی پراپرٹی پہ قبضہ ہوگا، آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ تو قبضہ ہو چکا ہے، NRC PRC، یا تو آپ اپنا مذہب بدلو تو رہو، آپ کو زمین بھی ملے گی، نام ملے گا۔ کیرلا میں باضابطہ بلدیہ کا گورنمنٹ کا آفس کھل چکا ہے، مہاراشٹرا میں کھل چکا ہے۔ دھرم پریورتن، گھر واپسی، برقعے، داڑیاں، ٹوپیاں لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، فارم فل اپ کر رہے ہیں، ہم اپنا اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ آج سے آپ ہمارا نام رمیش، گنیش، مہیش کچھ بھی رکھ دو، یا نام کچھ بھی رہنے سے ان کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ آج کے بعد اسلام کا نام آپ نہیں لینا۔ آپ کے نکاح پہ حملہ ہو گیا، آپ کے طلاق پہ حملہ ہو گیا، آپ کو ہر طریقے سے برباد کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو وہ تو دشمن ہیں، غیر ہیں، چلو کوئی بھی ہیں، آپ کے اپنے کون ہیں؟ کسے اپنا سمجھیں گے آپ؟ تو اس کتاب پہ ایمان لانے کا جو ڈھونگ آپ لوگ کر رہے ہیں، سر پہ رکھ کے، اس پہ قسم کھا کے، کرائے کا گھر لیے تو پھر پہلے قرآن، پھر اس کے بعد وہ سرئی پانی اور پڑھ کے پھونک دینا، مردوں پہ بخش دینا، اور بغیر سمجھے کہ پڑھتے رہنا، عالمون تعلمون، تراویحوں میں لگا کے 100 کی اسپیڈ سے 120 کی اسپیڈ سے لگ جانا۔ قرآن کی ہر طریقے سے توہین کی ہے آپ لوگوں نے، الا ماشاء اللہ۔ تو اس کا نتیجہ تو یہ ہونا ہی چاہیے۔ تو جو محنت آپ لوگ کر رہے تھے قرآن کو برباد کرنے کی، قرآن کے احکام کو برباد کرنے کی، اس محنت کا پھل مل رہا ہے آپ کو، تو مبارکباد کے مستحق ہو گئے آپ لوگ۔ تو اللہ آپ کو مبارک کرے۔ یہ چیز الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے وعدہ کیا تھا اس کتاب میں، ایک نہیں کئی جگہ، کہ دیکھو اگر تم اس کتاب کی قدر نہیں کرو گے تو میں ایک دوسری قوم اٹھاؤں گا جو اس کتاب پہ عمل کرے گی، اور جنت کے حقدار وہی ہوں گے۔ وہ چیزیں کیا ہیں جو اس میں بنیادی طور پہ بنائے گئے ہیں؟ آپ سچ بولیں، وعدہ خلافی نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، کسی پہ تہمت نہ لگائیں، بے حیائی کا کوئی کام نہ کرے، کسی پہ ظلم و ستم زیادتی نہ کرے، کسی کی جان مال عزت آبرو کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے، شرک نہ کرے، اور اللہ کے نام پہ جھوٹی بکواس نہ کرے، رسول کے نام پہ، قرآن کے نام پہ۔ بس لگے ہوئے ہیں، بڑی سے بڑی جھوٹ، بڑے سے بڑا ڈرامہ نبی کا نام لے کے پیش کرتے، پھر بولو تو ہم برے۔ چلیے، مبارکباد کے مستحق ہیں آپ لوگ۔ اب جوتے کھاتے کھاتے آنے والا زمانہ ہماری اولاد روڈوں پہ کٹنے والی ہے، یا ہمارا مذہب بدلنے والا ہے، آپ کا دھرم چینج ہونے والا ہے، آپ جس پروجیکٹ کے لیے محنت کر رہے تھے اس میں کامیابی حاصل ہونے والی ہے۔ کسی صاحب کی بچی بھاگ گئی گھر سے کسی غیر مسلم کے ساتھ، تو انہوں نے مجھے فون کیا، بولا مجیب بھائی بڑی شرمندگی کی بات ہے، میری بچی بھاگ گئی کسی غیر مسلم کے ساتھ۔ میں نے کہا مبارک، آپ کی مبارکباد، تو یہ اس بات کی مبارکباد تو بھابھی جان ہے ہماری سب سے زیادہ۔ پھر ان سے کہیے کہ وہ اپنی امی سے بھی کہیں کہ آپ کی نواسی بھاگ گئی۔ جس طرح کی ٹریننگ آپ نے مجھے دی ہے، جس طرح کی ٹریننگ میں نے اپنی بیٹی کو دی ہے، اور جس طرح کے آپ داماد ڈھونڈ کے لائے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہم نے تو پوری تیاری کی تھی۔ بچی کو کبھی قرآن کھول کے بیٹے ترجمے سے قرآن پڑھو، قرآن لکھنا سیکھو، وہ سورہ یاد کرو، وہ تو نہیں سکھائے۔ یا تو مولوی صاحب کو بلا کے گھر میں، وہ باہر سے کہیں سے آ گیا، UP سے آ گیا، کلکتہ سے آ گیا، بنگالی آ گیا، نہیں تو محلے کا کوئی 3rd کلاس آدمی آ کے، نہیں تو کوئی استادی ماں آ کے بیچاری قائیں کر کے پڑھا کے چلی گئی۔ کیا بولے تو میں تجوید سکھا رہی ہوں اپنی بچے کو، نہیں تو بہت بڑا اگر کام کر لیے تو ہم حافظ بنا رہے ہیں، اور اس سے بڑا اگر کوئی ریجیکٹڈ مال ہے تو مدرسے میں ڈال دو۔ بس قرآن کے ساتھ یہ ظلم کرنے کا یہ نتیجہ ہو رہا ہے۔ اب آپ کی کتاب پہ حملہ، آپ کی کتاب میں سے وہ آیتیں نکال دو سورہ نساء کی کہ جہاں یہ لوگ دکھے ان کو قتل کر دو۔ اس پہ تو بڑے زمانے سے 100 سال سے حملہ ہو رہا ہے، 200 سال سے۔ اس پہ اسرار صاحب نے بھی بہت کچھ کہا تھا، مولانا مودودی نے بھی لکھا تھا، بڑے بڑے پرانے ائمہ نے بھی لکھا کہ غیر مسلم ہمیشہ اس آیت سے چڑھتے ہیں، حالانکہ وہ بات غیر مسلموں کے لیے بالکل نہیں ہے۔ وہ لوگ جو جنگ پہ جانے سے انکار کر دیے،
ہجرت پہ جانے سے انکار کرے، ہجرت کے بعد جنگ بدر ہوئی، واپس آئے، جو بہانے بنا کے رک گئے تھے، جو کافر تھے، اب پھر یہ لوگ نام کے مسلمان بن کے داخل ہو جائیں گے. یہ جہاں دکھے یہ کچرے کو ختم کر دو. اور پرٹیکولیرٹی کے ساتھ ایک وقت کی، ایک پیریڈ کی بات تھی، لیکن ہمارے لوگ ماشاءاللہ ایسا غلط پریزنٹ کر رہے ہیں قرآن کو کہ سامنے والے کے دل میں نفرت، دشمنی سب پیدا ہو گئی. جھنڈے پہ مجیب الرحمان صاحب آ گئے. چلیے میرے خیال میں 15 منٹ ہو گئے. پھر ایک مرتبہ میں مبارکباد دوں گا آپ کو کہ آپ کا اسلام، آپ کا ایمان تو جا چکا ہے. اب وہ جو بچے کچھ اوراق ہیں، کچھ قوانین ہیں، چپ نام کے واسطے ایک اوقاف کی زمین تھی، وہ آپ کے چوراں کھانے سے بڑے چوراں کھا لیں گے. ان کو اپنی پارٹی کی حفاظت کرنا ہے، ان کو اپنے لوگوں کو خوش کرنا ہے کہ دیکھو ہم مسلمانوں کے خلاف یہ کارروائی کر رہے، تم تو خوش ہو جاؤ. مسلمانوں کو یہ گولی دی جائے گی کہ دیکھو ہم تمہاری پراپرٹی کی صحیح طریقے سے حفاظت کریں گے، تمہارے پاس کے لیڈر چور ہیں، وہ بیچ کے کھا رہے ہیں، اب ہم اس کو اپنی کسٹڈی میں لیں گے، پھر اس کے بعد ہم بیچ کے پھر وہ پیسے کو صحیح طریقے سے لگائیں گے. اب تک شیعہ سنی کے اوقاف تھے، اب 4-5 قسم کے اوقاف بنیں گے. وہ فرقے کا اوقاف الگ، وہ فرقہ، یعنی آپ کو پھر ٹکڑوں میں بانٹا جائے گا. چلیے اس مبارکباد کے ساتھ، اس خوشخبری کے ساتھ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، اور اللہ کرے کہ آپ لوگ، میں تو یہی دعا کروں گا کہ اسی طرح قرآن کے ساتھ لاپرواہی کرتے رہیں، اور قرآن کو ذلیل کرتے رہیں، اور قرآن کی بے حرمتی کرتے رہیں، اور قرآن کے خلاف اپنی زندگی گزاریں. کبھی اللہ کرے آپ کو توفیق نہ ہو کہ آپ قرآن کھول کے دیکھیں، کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو اس راہ پہ لائے ہی نہیں. کبھی میری دعا ہے اللہ سے کہ کبھی آپ زندگی میں ترجمہ پڑھیں، کیونکہ آپ کے مولوی بولتے ہیں بھائی ترجمہ نہیں پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. پڑھنا ہے تو ہمارے مولوی کا پڑھنا، دوسرے کا ترجمہ نہیں پڑھنا، عربی خطن نہیں سیکھنا. سور کا گوشت کھانے والے، شراب پینے والے، زنا کرنے والے، جوا کھیلنے والے، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے والوں کی زبان سیکھنا جانا، MBA کرنا، ماسٹرز کر کے آنا، وہاں جا کے اچھے کورسز کرنا، انجینئر، ڈاکٹر بننا، لیکن نئے عربی ناممکن. رسول اللہ کی زبان سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم تو نعرہ تکبیر اللہ اکبر، لبیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اتنا کر رہے ہیں، ان کے لیے بہت ہے بھائی. اب ان کی زبان بھی سیکھیں گے؟ کیا لگائیں آپ پاگل ہو گئے کیا؟ دنیا بھر میں دنیا کے عرب بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھو آپ عربی پڑھ کے کیا غلطیاں کر رہے ہیں. حالانکہ یہ لعنت ان کے اوپر بھی جو ہے یہ قرآن کے ساتھ لاپرواہی کی وجہ سے ہے. اب ذرا گھر میں اگر بہت زیادہ اگر دل کر رہا قرآن کرنے کا، قرآن پڑھنے کا، ویسے تو میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ کرے آپ لوگ قرآن کو ہاتھ ہی نہ لگا سکیں. اس کتاب کے ساتھ ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے کہا تھا ان کو بھی کہ بھائی آپ کی بیٹی بھاگ گئی تو مبارکباد کے لائق ہے، تو سورہ بقرہ نکالیے، 159 نمبر کی آیت پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، اس کے بعد بند کر کے رکھ دیجئے، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ مجیب صاحب نے یہ جو 18 منٹ کا جو کیا ہے، 18 منٹ ہو گئے ہاں، تو یہ جو بیان دیا ہے واقعی ہم لوگ لعنت کے لائق ہیں. ہم لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہو رہی ہے، ہم اس کے مستحق ہیں کہ ہماری بیوی بچے، ہماری لڑکیاں بھاگیں، ہمارے بچے کٹیں، ہمارے بچے ملحد ہو جائیں، ہمارے بچے مرتد ہو جائیں، ہمارے بچے زندگی بھر شرک میں رہیں، بے حیائی ہمارے پاس رہے، ہمارے پیٹوں میں حرام کا کھانا رہے، زمینوں پہ قبضے، یہ وہ، اور سیاست میں گھس کے منسٹروں سے پیسے لے کے بڑے بڑے اجتماعات کریں ہم لوگ، ہاں توشے لے جا کے بیٹھ کے مسجد میں پکنک منائیں، چکن مٹن، اور جو ہے پھر کتاب لے کے بیٹھیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صحابہ 3 دن کے فاقے گزارتے تھے. کیا ہوا بھائی، وہ چکن گل گیا نہیں گل گیا؟ ذرا دیکھو چلو جی. انہوں نے فرمایا کہ نبی کے اوپر ایسا برا وقت آیا کہ آپ نے کہا کوئی کاغذ جلا دو، کوئی چیز جلا دو، تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ بھائی نبی کے گھر میں بھی کچھ پک رہا ہے، مگر یہاں کھانے پک رہے. واہ 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 واہ. شکریہ، جزاک اللہ خیر. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. مع السلامہ.